بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی تھے اور انہیں کہاں پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور کون سی قوم کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور پھر کئی دنوں کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے کون سا ایسا وظیفہ کیا، کون سی ایسی تسبیح حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی کون سی قوم تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے، حضرت یونس علیہ السلام کے مکمل واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں، جسے آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے ڈرایا، لیکن کسی نے بھی آپ کی فرمانبرداری نہ کی، بلکہ ہمیشہ آپ کی رسالت کو جھٹلاتے رہے اور اپنے دست و زبان سے آپ کو رنج اور تکلیف دیتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی، وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی، تو آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی، وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک اللہ کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ، یونس نبی اللہ، مگر اس قوم نے کبھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر نہ لایا، اور وہ کہتے رہے کہ اے یونس اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو ہم تم کو نبی نہ کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت ہی مغموم اور بہت پریشان ہو گئے، اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ پھر انہوں نے ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کر دی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام ان کو ہدایت کرتے رہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تو نے بت پرستی اور ذلت کو نہ چھوڑا تو تم پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوگا۔ عذاب کا سن کر وہ اور بھی حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ عذاب کون سا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ درمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ جب کوئی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، تو ندا آئی کہ اے یونس آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چل دیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک ندی آئی، آپ کے ساتھ اپنے بیٹے بھی تھے۔ آپ نے ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑا اور ایک بیٹے کو کندھے پر لیا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ندی کراس کرنے لگے۔ جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا، تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی نظر ہو گئی، اور جو لڑکا کندھے پر لیا تھا وہ کسی طریقے سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں پر آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ مجبوراً جب اس شہر میں پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملے، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو وہ مذاق کرنے لگے۔ پھر وہاں ایک مدت تک رہے، پھر اس کے بعد 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل سے نکلے، سب نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، بہت ہی گریہ گزاری کی، اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت
توڑ ڈالے۔ عذاب اللہ تعالیٰ کا ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بلی ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کسی طرف چل دیے اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی بیچ دریا کے پہنچی تو وہ بھنور کے گرد چکر لگانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا، بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والوں نے بہت معلوم کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر قرہ اندازی کی گئی تو اس قرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 بار قرہ اندازی کی گئی تو تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے کو ثابت نگل جاؤ۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ثابت نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ یہ ایک روایت ہے اور دوسری روایت کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خفا ہو کر وہاں سے نکل گئے تو راستے میں ایک ندی آتی تھی۔ وہاں پر جب آپ ندی میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر کشتی پار کر رہے ہیں، تو آپ بھی جا کر وہاں پر سوار ہو گئے۔ 3 روز تک وہ کشتی چلتی رہی اور چوتھے روز تمام کے تمام ایک دریا میں اندھیرا چھا گیا۔ بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کشتی کو حرکت دینے لگی۔ لوگوں نے کہا کوئی گناہگار بندہ کشتی میں سوار ہے، اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو اور اس کے مچھلی نگل جائے گی اور ہم لوگ بچ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی والوں سے کہنے لگے، بس میں ہی ایک بندہ ہوں، مجھ کو دریا میں ڈال دو، مجھے مچھلی نگل جائے گی۔ سب اہل کشتی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا آپ تو ہمیں درویش صفت معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے خفا ہو کر اس شہر سے چلا آیا ہوں جس شہر کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ سن کر اہل کشتی نے مجبوراً اس دریا میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا۔ جو ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا ایک بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اندھیرے میں آئے تو وہ انتہائی رنج و غم کا شکار ہوئے اور اس رنج و غم میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ہر دم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے۔ 40 روز تک آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں کیا۔ اس وجہ سے آپ کی بدن کی طاقت ختم ہو گئی، آپ نہایت ضعیف اور کمزور ہو گئے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ یونس مجھے یاد نہ کرتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں سے تو البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب اٹھائے جائیں مردے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ پھر 40ویں دن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی خصوصیت کے ساتھ یاد کیا اور بہت ہی زیادہ گریہ زاری کی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جو تسبیح پڑھی تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گناہگاروں میں سے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 4 تاریکیوں میں تھے، ایک تاریکی ذلت و خواری کی، دوسری رنج و عذاب کی، اور ایک تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
پس سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کر اگل دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی۔ وہ عصر کی نماز تھی۔ جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل آئے تھے، پیچھے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی، وہ اچانک ان کے سروں پر آ موجود ہوئی۔ وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکوں کا، اور ایک جگہ پر تمام مویشیوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سروں کو ننگا کیا، پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور بہت ہی زیادہ اللہ کے دربار میں گریہ گزاری کی اور اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے اقرار کیا کہ یا اللہ، ہم تیرے پیغمبر کی باتیں مانیں گے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اس عذاب سے نجات دی، اور پھر وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا مگر انہیں کہیں نہ پایا۔ پھر سب قوم نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس پیغمبر کو پھر ہمارے پاس بھیج دے۔ چنانچہ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سن کر مچھلی فوراً دریا کے کنارے پر آ گئی اور خشک و سوکھی ہوئی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء بہت کمزور ہو چکے تھے اور کچھ کھانا بھی کھا نہیں سکتے تھے۔ آپ کو سایہ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک کدو کا درخت پیدا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی کو کھاتے اور اسی کے سائے تلے دھوپ سے بچاؤ پا کر آرام فرماتے۔ چنانچہ اسی پر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن تک اس کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے رہے۔ پھر جب جسم میں کچھ قوت آئی تو اس کے بعد اسی قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا بچہ اس دریا میں اور ان کی عورت اس ندی میں بہہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی فضل و کرم سے بچا لیا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے تو جب آپ اس شہر کے دروازے پر آئے تو پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کا بہت زیادہ استقبال کیا اور آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور وہاں سے آپ کو اپنے علاقے میں لے کر گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو شریعت سکھائی اور حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں اس کے بعد 31 برس تک زندہ رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ وہ پیغمبروں میں سے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تحقیق یونس البتہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس اندھیرے میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارا، جب اس مصیبت رنج و غم میں یہ دعا مانگی، یہ وظیفہ پڑھا، اگر آج بھی کوئی مصیبت میں، رنج میں، غم میں، تکلیفوں میں اس وظیفے کو کرے گا، اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رنج و غم، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ روزانہ اس عمل کو 1 دفعہ کریں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دوستو، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل واقعہ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ ہم اسی طرح کے انبیاء کے واقعات آپ کے لیے لاتے ہیں۔ ایسے ہی مزید واقعات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔